الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده، أي كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته. مفسر رحمت اللہ علیہ ابن آیات کی تفسیر فرماتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالی اس خلق کو ابتداءً پیدا کرنے پہ قادر ہیں، وہ اسی کو دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے تو اس کے پیدا کرنے پہ بھی قادر ہیں، اس کے فنا کرنے پہ بھی قادر ہیں، اور اس کو دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہیں. ثم الیہ ترجعون، ای یوم القیامہ فَيُجَازِي كُلُّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ، اور پھر سب مخلوقات نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اس میں تحدید ہے کہ جب تم نے پھر اللہ کے پاس جانا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہر عامل کو اس کے عمل کے مطابق جزا دیں گے. اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں تو بدلہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر اعمال بھیڑے ہیں تو پھر بدلہ بھی اسی طرح ہوگا. ثم قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. قال ابن عباس: یہی اصل مجرمون، اور جس دن قیامت کی گھڑی ہوگی مجرم کافر مایوس ہوں گے، نا امید ہوں گے، کوئی ان کو امید نہیں ہوگی چھٹکارے کی. وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی: یفتضح المجرمون یبلس المجرمون، کا معنی کہ مجرم جو ہیں اس دن شرمندہ ہوں گے، ذلیل ہوں گے، ان کے سب عیب کھل جائیں گے. وفی روایت یکتئب المجرمون، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ جو ہے نا امید ہوں گے، بے بس ہوں گے، اور اس کے بعد کوئی سہارا نہیں ہوگا، کوئی شافع نہیں ہوگا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ أي ما شفعت فيهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس دن ان کو ان معبودان باطلہ کی طرف سے بھی کوئی سفارش نہیں ملے گی. الذی کانوا یعبدونها من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کو وہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، آج قیامت کے دن وہ بھی شفاعت نہیں کریں گے، کیونکہ کافروں کے لیے مطلق شفاعت نہیں ہوگی.
مطلقاً ان کے لیے شفاعت ہوگی ہی نہیں، اور نہ ان کے لیے کوئی شفیع ہوگا، نہ شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب دنیا میں جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، یعنی جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی یا حضرت عزیر علیہ السلام کو عبادت کی، خدا کا بیٹا بنایا، خدا بنایا، وہ تو قیامت میں انکار کر دیں گے، یا اللہ ہم نے ان کو تھوڑا کہا ہے، ہم تو ان کو تیری دعوت توحید دیتے رہے۔ اور جن لوگوں نے انبیاء اولیاء کے علاوہ شیاطین الجن والانس کو بنایا تھا تو صاف بات ہے وہ کیا شفاعت کریں، تو لہذا ان کے لیے وہاں نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ ان کے وہ معبودان باطلہ جو ہیں وہ ان کی مدد کریں گے۔ وَكَفَرُوا بِهِمْ وَقَالُوهُمْ أَحْوَجَ مَا كَانُوا إِلَيْهِمْ، اب ایسے ہوگا کہ وہ جن کی عبادت کرتے تھے وہ بھی انکار کر دیں گے، یعنی دنیا میں تو ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا ان کو کہ ہماری عبادت کرو، تو آج جب ان کو محتاج تھے ان کی مدد کے تو وہ تو خود منکر ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے نہیں کہا ان کو کہ ہماری عبادت کریں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ قال قتادہ رحمہ اللہ تعالی ہی واللہ الفرقۃ التی لا اجتماع بعدها، کہ قیامت والے دن سب علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ وہ ایسی علیحدگی ہوگی کہ جس کے بعد کوئی نہیں ملے گا، جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، پھر لقاء بھی نہیں ہوگا۔ فرماتی ہیں کہ یعنی انہ اذا رفع هذا الى علیین وخفض هذا الى اسفل السافلین فلذلك آخر العہد بینہما، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ جب مومنین کے ارواح جو ہیں وہ علیین میں ہیں اور کافروں کے ارواح جو ہیں سجین اسفل السافلین میں ہیں، تو یہاں بھی جدائی ہو گئی اور وہ کبھی نہیں مل سکتے ہیں، اور قیامت والے دن بھی جدا جدا ہوں گے، مومن الگ کافر الگ۔ اس لیے فرماتے ہیں فَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ قال مجاہد وقتادہ يُنْعِمُونَ، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایمان والے اعمال صالحہ والے جنت میں خوشیوں میں ہوں گے۔ وقال یحییٰ ابن بکثیر یعنی سما الغنا والحبرۃ اعم من هذا كله، یحییٰ ابن کثیر فرماتی ہیں کہ اس دن وہ جنت کے اندر غنا سنیں گے جو غنا حلال ہوگا، معنی یہ ہے کہ سرور ہوگا، خوشیاں ہوں گی، اور مفسر فرماتی ہیں کہ یحبرون مطلق ہے کہ ہر قسم کی خوشی ان کو ملے گی۔ فالحمد للہ الذی آتى الحبر والحق ان المولا شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور عطا فرمایا اپنے ماننے والوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنے ماننے والوں کو بہتر سے بہتر انعام دیتی ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه عند المساء وهو إقبال الليل بظلامه، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنی ذات کی پاکی بیان کرنا ہے اور اپنے بندوں کو بتلانا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح و تحمید کریں ان اوقات میں۔ یہ اوقات جو ایک پیچھے ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں، اور یہ اوقات دلالت کر رہی ہیں اللہ کے کمال قدرت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت پر، کہ اللہ کے حکم سے دیکھیں کبھی صبح ہے، کبھی دوپہر ہے، کبھی شام ہے، کبھی رات ہے، کبھی پھر دن ہوتا ہے، یہ سارا نظام چلانے والی اسی کی ذات ہے۔ مسا کہتے ہیں اقبال اللیل بظلامہ، جب رات آتی ہے اندھارے کے ساتھ، وعند الصباح وهو اسفار النہار بضیائہ،
اور صبح کہتے ہیں کہ جب صبح صادق ہوتی ہے اور روشنی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے، ثم طرز بحمدہ مناسباً تسبیح و تحمید، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کے درمیان میں جملہ متحدہ فرمایا، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی ہی کے لیے حمد ہے، تمام محامد اسی کے لیے ہیں، حمد و ثنا اسی کے لیے ہے، اسی کی ذات جو ہے وہ تسبیح اور تقدیس تحمید کی لائق ہے۔ وَهُوَ الْمَحْمُودُ عَلَىٰ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے حمد ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں میں کائنات پیدا فرمائی۔ ثُمَّ قَالَ تَعَالَىٰ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، عشیًّا کا معنی مفسر فرماتے ہیں فالعشاء، یعنی عشاء جب اندھیرا زیادہ سخت ہو جاتا ہے، والاظہار تظہرون کا معنی ہوا قوت الضیاء، جب روشنی زیادہ پھیل جاتی ہے۔ فسبحان خالق هذا وهذا فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس و پاک ہے جس نے دن بھی بنایا رات بھی بنائی ہے۔ اور دیکھو اللہ کا نظام ہے، کبھی دن بڑا ہے راتیں چھوٹی ہیں، کبھی راتیں بڑی ہیں دن چھوٹا ہے، جیسے فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، کبھی ہم دن کو رات میں داخل کر کے رات لمبی کر دیتے ہیں، اور کبھی رات کو دن میں داخل کر کے دن لمبا کر دیتے ہیں۔ یہ اسی کی ذات ہے جس نے روشنی پیدا کی، اندھارا پیدا کیا۔ فالق الاصباح، جو صبح کرواتے ہیں، وجاعل اللیل سکنا، اور جس نے ہمارے لیے رات کو آرام کی چیز بنایا ہے، جیسے اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے دن کی جب وہ دن پورا روشن ہو جائے، اور قسم ہے رات کی جب اس کی اندھیری چھا جائے، جیسے اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ اندھیری پہ چھا جاتی ہے، اور مجھے قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جاتی ہے۔ وقال تعالی والضحى واللیل اذا سجى والآیات فی ھذا کثیرۃ، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں دن رات اندھیرا روشنی، اس کے بارے میں اللہ کے قرآن میں متعدد آیات ہیں، اور ان آیات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اللہ کی قدرت میں غور کرے، اللہ کی نعمتوں میں غور کرے، اور منعم حقیقی کو پہچانے کہ دیکھو اب اندھیرا ہے، سارے عالم پہ اندھیرا چھا گیا، صبح ہوگی سب پہ روشنی آ گئی، تو اس نظام کے بنانے والا کون ہے اور یہ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ جب آدمی اللہ کی نعمتوں پہ غور کرتا ہے تو وہ نعم حقیقی کا شکر ادا کرتا ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لہیعہ قال حدثنا زیاد بن فائد عن سہل بن معاذ بن انس الجہنی عن نبیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال الا اخبركم لما سمى الله ابراهيم خليله الذي وفى لانه كان يقول كلما اصبح وكلما امسى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے مسند احمد میں روایت کی ہے سہل بن معاذ بن انس الجہنی سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الا اخبرکم، میں تم کو خبر دوں یعنی بتلاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ابراہیم نے پورا حق ادا کیا، وابراہیم الذی وفا، تو اس کو یہ خطاب کیوں ملا، یہ اعزاز کیوں ملا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب صبح ہوتی تھی یا شام ہوتی تھی تو یہ آیت پڑھتے تھے وَلَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ،
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. لیکن یاد رکھیں، اب بعض علماء کہتے ہیں کہ واقعتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام بعینہ ہی یہی آیت پڑھتے ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تو اللہ کا قرآن ہے جو اللہ نے اپنے نبی پہ اتارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قبل جتنی کتابیں اتاری گئی ہیں یا جتنے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، ان کی تو زبان مبارک عربی نہیں تھی. سب سے پہلے انبیاء میں عربی بولنے والے جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، سب سے پہلے زبان عربی جو ہے وہ بولنا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع. ورنہ پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، بعض کی زبانیں عبرانی ہیں، بعض کی سریانی ہیں. تو صرف قرآن ہی واحد کتاب ہے جو عربی میں اتاری گئی. باقی جتنی کتابیں اتری ہیں وہ عربی میں نہیں تھی، یاد رکھیں. مثلا تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف ابراہیم ہیں، صحائف موسیٰ علیہ السلام ہیں. وہ تمام کی تمام کتابیں جو ہیں وہ عبرانی میں تھیں یا سریانی میں تھیں. یہ اللہ کی پہلی اور آخری کتاب قرآن ہے جس کو اللہ نے عربی میں قرآن عربی لقوم یعلمون. اور کہیں فرماتے ہیں انا جعلناہ قرآنا عربیا. تو عربی زبان میں صرف اللہ نے آخری کتاب جو ہے یعنی قرآن یہ عربی میں اترا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی سنت اللہ ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. اللہ جب بھی کوئی رسول بھیجتے ہیں تو اس قوم کی زبان والا بھیجتے. یہ نہیں ہے کہ رسول تو عربی، اپنا قوم عربی ہو اور رسول دوسری زبان بولتا ہو نا. تو اس لیے پہلے پیغمبر جو گزرے ان کی قوموں کی زبانیں بھی وہ تھی، اس لیے ان انبیاء علیہم السلام کی زبانیں بھی وہ تھی. سب سے پہلے عربی قرآن جو اترا ہے قرآن ہے، چونکہ مکے والے بھی عرب تھے اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ بھی عرب تھے. آپ کی زبان بھی عربی، اہل مکہ کی زبان بھی عربی. تو اس لیے اللہ نے قرآن عربی میں اتارا تاکہ سمجھ سکیں، جان سکیں، اور ان کو سمجھنے میں بلا واسطہ کوئی مسئلہ حارج نہ ہو. براہ راست قرآن سنتے گئے اور سمجھتے گئے. اور دوسری وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ نے لغت عربی جو ہے بے اعتبار کلام کے تمام لغات میں افضل لغت جو ہے وہ عربی ہے، ہر اعتبار سے. یعنی کلام جو ہے اس میں کلمہ ہوتے ہیں، کلمہ جو ہے اس میں حروف ہوتے ہیں، پھر حروف جو ہوتے ہیں بعض بینۃ المخارج ہوتے ہیں کہ مخرج صاف ہے، واضح. اسی طرح بعض حروف جو ہیں وہ بینۃ المقاطع ہوتے ہیں. اور اسی طرح دیکھیں کہ قرآن میں جو حرکات ہیں، اعراب ہیں، مثلا ضمہ ہے، رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، واضح ہے. قرآن میں جو اوزان ہیں باعتبار لغت کے، ثلاثی ہے، ثنائی ہے، رباعی ہے، واضح ہے. اسی طرح قرآن پاک کے الفاظ میں جو ایک لذت ہے، جو ایک حلاوت ہے، وہ کسی اور زبان میں نہیں. جو حلاوت اور لذت عربی میں ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں. اور اسی طرح عربی زبان میں جو وسعت ہے وہ کسی زبان میں نہیں. اب دیکھیں نا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ جب بچے کو پیدا کرتے ہیں اور دو پانی جمع ہوتے ہیں تو وہاں اللہ نے جو ذکر فرمایا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک ٹپکنے والا پانی.
پھر اس کا نام کیا بن گیا؟ نطفہ۔ نطفے کے بعد جو کیفیت ہے جب وہ ایک جونک کی طرح ہو جاتا ہے تو وہ کیا بن گیا؟ علقہ۔ پھر علقہ بننے کے بعد جب وہ ایک خون کا لوتھڑا سا بن جاتا ہے تو بن گیا مضغہ۔ اس کے بعد جو ہے پھر اس کے اندر وہ ہیکل اللہ تیار فرماتے ہیں ہڈیوں کا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس پہ گوشت چڑھاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں ہر حالت کا الگ نام ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اب دیکھیں ہر دور جو ہے اس کا الگ نام ہے، یہ آپ کو کسی زبان میں نہیں ملے گا۔ اچھا، اب جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ جنین ہے۔ اب جب پیدا ہو گیا تو اب جناب وہ صبی ہے، اس سے بڑا ہو گیا وہ ولد ہے، اس سے بڑا ہو گیا غلام ہے، اس سے بڑا ہو گیا مراہق ہے، اس سے بڑا ہو گیا شاب ہے، اس سے اور بوڑھا ہو گیا شیب ہے، اس کے بعد اور بڑھاپا آ گیا شیخوخہ ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ حرم ہے، موت ہے۔ تو ہر لمحے کا نام الگ ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں تھا الگ نام، پیدا ہونے کے بعد الگ نام ہے، پہلے جنین ہے پھر رضیع ہے یعنی دودھ پینے والا ہے، اس کے بعد صبی ہے، پھر ولد ہے، غلام ہے، مراہق ہے، شاب ہے، شیب ہے، موت ہے۔ ہر جگہ کا نام الگ ہے۔ یہ وسعت جو ہے کلام عرب میں ہے اور کسی کلام میں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں مثلا آج کل کھجور ہے، تو اب دیکھیں کہ وہ کھجور کی جو کیفیات ہیں کہ کبھی وہ بسر ہے، بسر کے بعد پھر وہ رطب ہے، رطب کے بعد جو ہے وہ پھر تمر ہے، پھر تمر نئی ہے، تمر جاف ہے۔ تو ہر کیفیت کا الگ نام ہے۔ یہ وسعت جو ہے یہ اللہ کے کلام لغت عربیہ میں ہے اور کسی میں، اس لیے بھی اللہ نے اپنے افضل نبی پہ افضل کتاب افضل لغت عربی میں بھیجی، اس لیے فرمایا کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا، کہ میرا نبی بھی عربی اور شاہ مکہ بھی عربی، اس میں رہنے والے بھی عرب، اور افضل لغت جو ہے وہ بھی عرب۔ اسی لیے یاد رکھیں نا کہ یہ اپنے مثلا ان کو کہتے ہیں عرب، ان کو کہتے ہیں عجم۔ عرب کے مقابلے پہ کیا ہے؟ عجم، یعنی مقصد یہ ہے عجمی کہتے ہیں گونگا، یعنی بولنے والے ہیں عرب، باقی تو سمجھیں گونگے ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ باقی جتنے قومیں وہ عجم ہیں، عرب صرف یہ ہیں۔ پھر عرب عروبہ ہیں، عرب مستعربہ ہیں، عرب بائدہ ہیں، اور یہ بھی لغت عربیہ کا کمال ہے کہ ان کا باہر کی زبان کا کوئی لفظ عربی میں آ جائے، عرب بولنا شروع کر دیں تو وہ بھی معرب ہو جاتا ہے، عربی بن جاتا ہے، یعنی اس پہ غالب آ جاتی ہے عربی زبان، پھر وہ لفظ عجمی نہیں رہتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسلمان ماشاءاللہ یعنی عام طور پہ اکثر زبانیں، جیسے آپ کے ہاں اردو زیادہ رائج ہے، اس میں آپ عربی کے محتاج ہیں۔ آپ جب خط لکھتے ہیں محترم، مکرم، تو یہ کیا ہے؟ ایک اردو ہے، عربی کا لفظ ہے محترم، مکرم، قبلہ، یہ عربی کا لفظ ہے، اردو کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، اسی طرح آپ لکھتے ہیں اپنا، اس کے بعد کئی مقامات پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عربی کا جملے ہیں، عربی کے لفظ ہیں۔ آپ لکھتے ہیں اچھا جی والسلام، تو عربی کا لفظ ہے۔ آپ کہیں لکھتے ہیں اللہ حافظ، تو حافظ کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے۔ آپ کے ہاں استعمال ہوتا ہے جی یہ حفاظت کرنا ہے سامان کی، تو حفاظت جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی خیال، خیال عربی کا لفظ ہے، اور اس کا اردو سے کیا تعلق ہے؟ اور عام طور پہ بندے کہتے ہیں جی میرا قیاس ہے، قیاس عربی کا لفظ ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں جی مجھے اس آدمی پہ شک ہے،
شک عربی کا لفظ ہے، اس کا اردو سے کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں جی اس معاملے میں کچھ شبہ ہے، تو شبہ کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے، اس کا اردو سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ سارا تو ہم نے عربوں سے بھیک لیا ہوا ہے اپنی زبان میں، تمام الفاظ ہم ان کے استعمال کر رہے ہیں۔ تو عربی کی زبان وسعت جو ہے وہ اتنی بڑی ہے ماشاءاللہ کہ، اور پھر جو لفظ عربی میں حلاوت ہے وہ کسی زبان میں نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں، آپ دنیا کی کوئی کتاب پڑھ لیں، انگریزی میں پڑھ لیں، اچھا فارسی میں پڑھ لیں، فرینچ میں پڑھ لیں، انگلش میں پڑھ لیں، جرمن زبان میں پڑھ لیں، اچھا بنگلہ میں پڑھ لیں، برمی زبان میں پڑھ لیں، سنسکرت میں پڑھ لیں، آپ ہندی میں پڑھ لیں، آپ گور مکھی میں پڑھ لیں، اور پھر عربی پڑھ کے دیکھیں کیا فرق ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی زبان تو عربی ہے، ہم تو خام خواہ ایسے بس جھگڑا کر رہے ہیں۔ بعض زبانیں تو ایسی ہیں نا کہ جو اگر دو بندے بول رہے ہیں معلوم ہوتا ہے ایک دوسرے کو پتھر مار رہے ہیں۔ بعض بولیاں زبان ایسی ہوتی ہے جیسے بہت سارے پتھر ایک مٹکے میں ڈال دو، اس کو ہلاتے رہو نا، جو آواز پیدا ہوگی وہ آواز ہو۔ آپ کبھی دیکھیں نا کیرلا والے 3-4 کھڑے ہوں نا، دیکھو کیسے بات کرتے ہیں۔ آپ سری لنکن کو دیکھیں آپ کیسے بات کرتے ہیں۔ آپ چائنیز کو دیکھیں تو آپ کو صرف یہی سمجھ آئے گا، چین 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 چون چین چین چون چین سمجھ آئے گا۔ کون سی زبان ہے بھائی؟ لیکن جب کوئی عرب بات کر رہا ہوگا ماشاءاللہ تو ایک عام عربی بچہ جو ہے وہ بھی آ کر آپ سے بات کرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صباح الخیر، مساء الخیر، تقبل اللہ عنا وعنکم صالح الاعمال۔ نیا سال ہوگا تو کہیں گے کل عام وانتم بخیر، یہ نہیں کہیں گے بس اسی سال کے لیے خیر مانگ رہے ہیں، کل عام، ہر سال کے لیے خیر مانگ رہے ہیں۔ اچھا جائیں گے تو فی امان اللہ، جدا ہوں گے تو مع السلامہ، اور ملیں گے تو سلام، جاؤ تو سلام۔ یہ لذت اور یہ حلاوت ما سوا عربی میں کہیں۔ ایک بات یاد، تجربہ کرنا ہو نا جی تو گھر بیٹھ کر ہر بندے کی زبان سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بنگالی بھائیوں سے کہیں، وہ جب اپنی بنگالی بولتے ہیں نا پھر دیکھیں گے کیا بنتا ہے۔ اچھا پٹھانوں سے بولے، وہ تو محبت سے بول رہے ہوں تو معلوم ہوتا ہے لڑتا ہے، ابھی لڑے گا وہ، یعنی ایسے وہ مزاج ہیں، طبائع ہیں نا ان کے، بس وہ محسوس ایسے ہوگا کہ بس یہ تو ابھی لڑا۔ اچھا اسی طرح اور بھی، اچھا انگلش میں آپ دیکھیں ان کا کیا ہے جی، نہ گاڈ کا پتہ ہے، نہ گڈ کا پتہ ہے، نہ ڈاگ کا پتہ ہے۔ کوئی زبان ہے؟ اچھا پوچھو نا کہ اس کی عمر کیا ہے تو کہتے ہیں 18 اولڈ ایئر۔ یہ کوئی زبان ہے، کوئی محاورہ ہے؟ 18 سال پرانا ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی عمر 18 سال ہے یا بوڑھا ہے، کہہ رہے ہیں یہ 18 سال پرانا ہو گیا ہے۔ کیا؟ اچھا ادھر کہیں گے ینگ، ساتھ لگا دیں گے مین، ینگ مین، تو پھر مین کیا ہے اور ینگ کیا ہے؟ آپ دنیا کی ہر زبان کا تجزیہ کریں، عربی جیسی زبان کائنات میں نہیں۔ اسی لیے قرآن بھی عربی، میرا مدنی محمد مصطفیٰ بھی عربی، اسی لیے جنت کی زبان بھی عربی، جنت میں بھی عربی، کیونکہ جنت سرور کی جگہ ہے نا، ایسی بولی کیوں بولی جائے جس میں خوشی نہ ہو؟ تو اس لیے جنت میں بھی ہر بندے کو عربی آ جائے گی۔ اور تو اب مسئلہ یہ تھا یہ سارے سمجھانے کا کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بے عین ہی یہی آیات پڑھتے تھے؟ بعض علماء فرماتے ہیں یہی پڑھتے، کیونکہ بعض آیات ایسی ہیں جو تورات میں بھی ہیں اور قرآن میں بھی، تو لہذا آیا حضرت ابراہیم کے پاس بھی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یعنی وہ اپنی زبان میں صبح و شام اللہ کی تسبیح و حمد بیان کرتے تھے، اسی طرح شام کو، اسی طرح ظہر میں، یعنی جمیع اوقات میں وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی تحمید میں، اللہ کے حمد میں مشغول رہتے تھے، اس لیے ان کو لقب ملا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ وقال الطبراني حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن سعيد بن بشير ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون الآية بكمال أدرك ما فاته في يومه ومن قال حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته إسناد جيد رواه أبو داود في سننه. اچھا اسی طرح آپ نام دیکھیں، مثلا عربی نام ہے عبداللہ، عباس، محمد، احمد، محمود، حامد، صالح، یہ عرب نام. اچھا اس کے مقابلے پہ آپ اپنے نام بھی دیکھیں کیا ہوتے ہیں. منگلا، جنگی خان، یہ ہمارے نام ہیں. جمعہ خان، خمیسو خان، عیسو خان، یہ ہمارے نام. ماشاءاللہ عربی بھی دیکھیں اور ادھر سے پھر وہ جنگی خان اور بدھو خان کو بھی دیکھیں. ادھر عباس، علی، عثمان، عمر، وہ بھی دیکھیں کیسے کس نام میں آپ کو حلاوت لگتی ہے. تو اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ صبح کو 3 دفعہ یہ آیت پڑھ لے پوری، تو دن میں جو اس کے اعمال میں کمی ہوتی ہے اللہ اس سے پوری کر دے. شام کو پڑھ لے تو پھر رات کے اعمال میں جو کمی رہ جاتی ہے اللہ اس کی برکت سے پورا فرما دے. بعض اوقات کلمات تو تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اجر بڑا ہو، تو اس لیے 3 دفعہ پڑھنا مشکل بھی کیا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی وما نحن فیہ من قدرته علی خلق الاشیاء المتقابلہ. وهذه الآيات المتابعة الكريمة كلها من هذه النمط وإنه يذكر فيها خلق الأشياء وأزدادها لدل خلق ولا كمال قدرته. اللہ پاک فرماتی ہیں کہ وہ یخرج الحی من المیت، زندہ کو نکالتے ہیں مردہ سے اور مردہ کو نکالتے ہیں زندہ سے. اللہ کی قدرت پہ غور کریں کہ اللہ نے جو اشیاء پیدا فرمائی ہیں کیسے متقابلہ ہیں. ادھر دن ہے، ادھر رات ہے، ادھر دوپہر ہے، ادھر شام ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیں. ایک جگہ اندھیرا ہے تو پھر روشنی ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء اور اس کے ازداد پیدا کیے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال قدرت پہ دلالت ہو. ومن ذلك اخراج النبات من الحب والحب من النبات. اور اسی طرح اللہ کی قدرت پہ غور کریں کہ اللہ کیسے ایک دانے سے سبزیاں اگاتے ہیں. آپ ایک گندم کا دانہ ڈالتے ہیں ماشاءاللہ کیسے شاخ کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں سے دانے نکالتے ہیں. والبیض من الدجاج، اللہ تبارک و تعالیٰ مرغی سے انڈا نکالتے ہیں. والدجاج من البیض، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مرغی نکالتے ہیں انڈے سے. والانسان من النطفۃ، اللہ انسان کو نطفے سے پیدا کرتے ہیں. والنطفۃ من الانسان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اندر نطفہ پیدا کرتے ہیں. والمؤمن من الکافر، کبھی اللہ کافر کے گھر میں مومن پیدا کرتے ہیں. والکافر من المؤمن، اور کبھی کافر مومن کے گھر میں کافر پیدا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں لیکن بیٹا کافر ہے، بیوی کافر ہے. لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن بیوی کافر ہے. فرعون کافر ہے لیکن بیوی مومنہ ہے.
اسی طرح دیکھیں ابھی جہل کافر ہے اور بیٹا حضرت اکرمہ ہے، ولید کافر ہے اور بیٹا خالد ہے، خالد ابن الولید۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، وہ زندہ سے مردہ کو پیدا کرتے ہیں، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتے ہیں۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو اس کے مر جانے کے بعد کیسے زندہ فرماتے ہیں۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَأَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ دیکھیں وہ ارض میتہ، ایسی میتہ زمین کیسی اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو زندہ کیا ہے، پھر ہم نے اس مردہ زمین پر پانی بھیج کے زندہ کر کے اس سے تیرے لیے دانے پیدا کیے ہیں، اور پھر ان غذاؤں کو تم کھاتے ہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے زمینوں میں سے تیرے لیے چشمے جاری کیے ہیں۔ وقال تبارک و تعالی وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، جب دیکھتے ہو زمین بالکل مردہ ہے، بانج ہے، کچھ بھی نہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، پھر اللہ زمین پہ پانی برساتی ہے، پھر زمین گیلی ہوتی ہے، پھر زمین پھٹ جاتی ہے، پھر اس سے اللہ ہر قسم کی تمہارے لیے مختلف نعمتیں پیدا فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا جیسے میں ان چیزوں کو پیدا کرنے پہ قادر ہوں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تبارک و تعالی جو قبروں میں ان کو بھی دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کریں گے۔ وقال تعالی وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا إِلَى قَوْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَذْكُرُونَ۔ وَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَٰهُنَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی کی ذات ہے جو بارش آنے سے پہلے رحمت کی ہوائیں چلاتے ہیں اور پھر وہ خوشی دیتی ہیں کہ اب رحمت آنے والی ہے، ٹھنڈی ہو جی بارش آنے والی ہے۔ تو یہ سارا نظام جو ہے اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، کہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس بیان کریں، اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کر سکیں۔ واللہ اعلم۔ ہمارے بڑے پیارے دوست بھی تھے اور بھائی بھی تھے، اور ماشاءاللہ بڑا ذاکر شاکر دوست تھے، عتیق صاحب، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوت ہو گئے۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اس کا ایک بچہ بھی ساتھ حادثے میں فوت ہوا، بیوی زخمی ہے، دعا کریں اللہ ان کے مشکلات دور فرما دیں، اور ان کو حرمین الشریفین میں سے جس جگہ اللہ کی رحمت کا فیصلہ ہو اجازت مل جائے دفن کی۔ وہ بہت دور ہیں، مدائن صالح کی طرف جا رہے تھے اور حادثہ ہوا۔ ماشاءاللہ ہر وقت اللہ کے حرم میں رہنا، طواف، ذکر، باوضو رہنا، اور ہر دوست کی خدمت کرنا، لیکن موت برحق ہے، جب جہاں لکھا تھا وہیں اللہ لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ میں 9 ذی الحج کو احرام میں مسجد نمرہ میں تھا، مجھے خارش ہوئی تو خارش کرتے کرتے میرا ہاتھ جو ہے میری شرمگاہ کو لگ گیا، پھر میں نے نماز پڑھ لی۔ یہ مسئلہ بھی میرے بھائی مختلف ہی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر بندے کا ہاتھ اس کی شرمگاہ پہ بغیر کپڑے کے لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کہ یہ بھی ایک جسد ہے، انسان کے بدن کا ایک حصہ ہے،
تو اس کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال اب بہتر یہی ہے کہ تم احتیاطاً نماز قضا کر لو، تاکہ کسی کے نزدیک بھی تیری نماز ضائع نہ ہو جائے کہ عرفات کی نماز ہے اور بڑی اہمیت والی نماز ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کر لو کہ انشاءاللہ اللہ کرے گا اللہ وہ قبول فرما لیں گے، لیکن جو مسئلہ اہم ہو اس میں احتیاط ضروری ہو۔ تو اگر قضا کر لیں گے تو بات ختم ہوگی، پھر کسی امام کے نزدیک بھی اعتراض نہ رہا۔ کہتے ہیں جی کہ صبح کی جب اذان ہو جاتی ہے تو اس وقت اذان کے بعد جو 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے فجر کی، وہ پڑھنا افضل ہے یا تحیت المسجد پڑھنا افضل ہے؟ میرا بھائی، جب فجر کی اذان ہو جائے اس کے بعد سب سے افضل اور سنت یہ ہے کہ 2 رکعت سنت پڑھو بس۔ لیکن یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ جب تم 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھو گے تو تحیت المسجد بھی اسی میں ادا ہو گئی۔ تحیت المسجد کا معنی یہی ہوتا ہے نا کہ مسجد میں آ کے 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھو، تو آپ نے 2 رکعت تو پڑھ لی نا، چاہے وہ 2 رکعت سنت ہو یا چاہے 2 رکعت تحیت المسجد ہو۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب صبح کی اذان ہو جاتی تو پھر حضور صرف 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتے تھے اور کوئی نماز نہیں پڑھتے، اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز۔ تو لہذا آپ بھی اگر اذان ہو جائے تو اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ جو ہے فجر کی نماز سے پہلے جو پڑھی جاتی ہیں اسی کی نیت کر کے پڑھیں۔ کہتے جی کہ میں نے شوال میں عمرہ کیا، حج کیا، قربانی کی، لیکن میں ملازم آدمی تھا، میری نوکری تھی، تو 10 ذی الحج کو میں نے 10 بجے کنکریاں ماری، ٹھیک ہو گیا۔ 11 اور 12 ذی الحج کو بھی میں نے 10 بجے کنکریاں ماری ہیں۔ 11 اور 12 کو آپ رات کو مارتے، ساری رات تو نوکری نہیں کرتے آپ۔ اگر کوئی ایسی مجبوری تھی تو پھر تو انشاءاللہ آپ پہ کوئی دم نہیں، یعنی آپ کی ڈیوٹی ایسی ہے کہ اس کے ٹائم کے علاوہ آپ کو کوئی موقع نہیں ملتا، نہ رات کو ملتا ہے نہ دن کو ملتا ہے۔ ورنہ 11 کا وقت جو ہے زوال کے بعد سے لے کر ساری رات ہے۔ اسی طرح 12 تاریخ کو بھی زوال سے لے کر ساری رات کنکریاں مار سکتے ہیں۔ تو اگر بغیر عذر کے بہانہ بنایا ہے تو پھر تو بہتر ہے کہ ایک دم ادا کر دیں، اور اگر مجبوری تھی تو اللہ معاف فرمائے۔ اگر کسی آدمی کی بیوی فوت ہو جائے تو کیا وہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نہ دیکھے؟ کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی بندہ نہ ہو، عورت نہ ہو، تو غسل بھی خاوند دے گا، اور کون دے گا؟ اگر کوئی آدمی داڑھی نہیں رکھتا وہ گناہگار ہے، اور گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ نہیں ہے۔ داڑھی نہ رکھنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، داڑھی منڈانا جو ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا توبہ کریں اور کوشش کریں کہ اپنی صورت اور سیرت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائیں۔ زانیہ کی بیٹی اور زانی یعنی زنا کرنے والے مرد کے ساتھ نکاح ہونا جائز ہے۔ ہاں، زنا میں یعنی اولاد نہیں شمار ہوتی۔ الولد للفراش وللآخر الحجر، لیکن کرنا نہیں چاہیے کہ پہلے ماں سے زنا کرتا رہا اب بیٹی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے۔
یعنی ایک عیب ہے، ورنہ یہ ہے کہ اس کی بیٹی تو نہیں ہے وہ، اور نہ زنا میں بیٹی شمار ہوتی ہے۔ لیکن ایسے حالات میں آدمی اجتناب کرے کہ یہ اتنا گھناؤنی بات ہے کہ ایک گھر میں وہ اسی یعنی اس کی ماں سے بھی تعلق تھا، بیٹی بھی بن گئی، اس سے بڑی کراہت والی چیز کیا ہوگی دنیا میں۔ حرمت مصاہرت کا معنی یہ ہوتا ہے جو نکاح کی وجہ سے رشتہ ہو، مثلا نکاح ہو گیا، ساس ہے ماں بن گئی، نکاح ہو گیا تو بیوی کی بہن جو ہے وہ سالی بن گئی، اب وہ نکاح میں نہیں آ سکتی، جمع نہیں ہو سکتی، کہ ہمیشہ جو حرمت ہے نا، یا حرمت نسب ہوتی ہے کہ بھی بھائی بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، یا حرمت رضاعت ہوتی ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ دودھ پیا ہے تو جس عورت کا میں نے دودھ پیا وہ میری ماں بن گئی، اس کی اولاد میری بھائی بہن بن گئے، تو یہ حرمت رضاعت ہو گئی۔ اسی طرح مصاہرت ہے، اگر رشتہ نہ ہوتا، اگر شادی نہ ہوتی تو کوئی رشتہ داری نہیں نا، لیکن جب شادی ہو گئی تو اس کی ماں ساس بن گئی، اس کی بہنیں جو ہیں وہ سالیاں بن گئیں، تو اس لیے وہ بھی حرام۔ الصلاۃ نبی کے بارے میں، الصلاۃ نبی، مجھے کیا پتا کیا مقصد ہے آپ کا؟ الصلاۃ نبی تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، تو وضاحت سے لکھو نا کہ کیا مقصد ہے آپ کے پوچھنے کا۔ جب بات سمجھ نہیں آئے گی، سوال ہی سمجھ نہیں آئے گا تو جواب کیا ہوگا؟ حج بدل کیا تھا، احرام بھی باندھا تھا، قربانی نہیں کی تھی کہ پیسہ نہیں تھا، مجھے کیا پتا آپ نے کس حج کی نیت کی تھی۔ اگر آپ مکے میں رہنے والے ہیں یا جدے میں رہنے والے ہیں اور آپ کا حج افراد ہے، یعنی آپ نے حج کے مہینوں میں کوئی عمرہ نہیں کیا، حج افراد والے کے لیے بکری رکھنا واجب ہی نہیں ہوتا، نہیں رکھا کوئی حرج نہیں۔ میں عرفات میں کام کرنے کے لیے گیا تھا، مکہ نہیں آیا، میں نے عرفات میں کھڑے کھڑے احرام باندھا، وہ حج ہی نہیں ہوا آپ کا۔ آپ کو احرام باندھنا تھا حدود حرم سے، آپ نے باندھا ہے خارج حرم، عرفات جو ہے وہ حد حرم سے باہر ہے، وہ تو حج ہی نہیں ہوا، نہ نیت ہوئی، نہ حج ہوا، نہ کچھ ہوا۔ اگر مسئلہ پوچھ لیتے وہاں تو عرفات سے تو 1 کلومیٹر پر حرم ہے، حرم کی حدود میں داخل ہو کے احرام باندھ لیتے تو آپ کا حج تو برباد نہ ہوتا۔ لیکن مسئلہ تو پوچھتے ہیں حج کرنے کے بعد، یہ بھی آپ نے ابھی جلدی کی کہ محرم میں پوچھ لیا، ورنہ تو اگلے سال پوچھتے۔ مجھے خواب کے بارے میں تعبیر دینے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، کسی عالم سے رجوع کریں۔ تعبیر الرؤیا جو ہے یہ بھی ایک مستقل علم ہے، تو ان لوگوں سے جا کے خواب بیان کریں جن کو تعبیر رؤیا کا پتہ۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بعض علماء نے تعبیر الرؤیا پر کتابیں بھی لکھی ہیں، جیسے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اس علم میں بڑے مشہور تھے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، وہ کتاب لے لیں اور اس میں پڑھ لیں کہ آپ نے کیا دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ مرغی، انڈے، پتہ نہیں کیا آپ نے کیوں لکھا ہے کہ مرغی انڈے کیوں دیتی ہے؟ تاکہ آپ کھا سکیں۔ نہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کو خود انڈے دینے کا شوق ہے کیا؟ اب کہتے ہیں جی کہ مرغی انڈے کیوں دیتی ہے، تو آپ کو پہلا آپ کہیں گے جی گدھا چھوٹی کیوں ہوتی ہے، گھوڑا بڑا کیوں ہوتا ہے؟ بات ہے، یہ مسئلہ ہے، اللہ کا نظام ہے
بعض چیزیں انڈے سے پیدا ہوتی ہیں، بعض چیزیں بغیر انڈے کے پیدا ہوتی ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا کارخانہ ہے، قدرت ہے. کتنی چیزیں ہیں جو انڈوں سے نکلتی ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو بغیر انڈوں کے پیدا ہوتی ہیں. خاوند نے بیوی کی ناراضگی کی وجہ سے بیوی کو بولا کہ تو میری ماں ہے، حرام ہو گئی، حرام ہو گئی، کفارہ ادا کرو، اس کے بغیر وہ حلال نہیں ہوگی. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ماں کہے، بہن کہے، بیٹی کہے، انت علیہ کا ظہر امی، تو وہ حرام ہو جاتی ہے. کفارہ ادا کریں، اور کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرو، یا 2 مہینے کے روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ کوئی طریقہ ہے کہ انسان اپنے حلال کو خود ماں کہہ کے حرام کرے؟ یعنی اندازہ کریں کہ اللہ نے تیرا ایک رشتہ بنایا ہے، تیری بیوی ہے، تو بیوی کو ماں کہہ رہا ہے، تو ماں تو تجھ پہ حرام ہے نا. اسی لیے حدیث مبارک میں بھی ہے اور اللہ کے قرآن پاک میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ پہلے زمانے جاہلیت میں تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بندہ بیوی کو ماں کہہ دے تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، یعنی تحریم مؤبد ہوتی تھی، وہ حلال ہی نہیں ہو سکتی. تو ایک عورت نے حضور کی خدمت میں کہا کہ یا رسول اللہ، میرے خاوند نے مجھے ماں کہہ دیا، میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ نے پھر قرآن پاک کے اندر یہ ساری سورت مبارک اتاری، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اور اس کے بعد اللہ نے رعایت فرما دی کہ بھئی وہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے تو حرام نہیں ہوگی، لیکن تمہیں کفارہ ادا کرنا ہوگا کہ ایسا غلط لفظ تم نے کیوں زبان سے نکالا. صلاۃ التسبیح کے بارے میں ایک حدیث مبارک ہے لیکن ضعیف ہے. حدیث مبارک ضعیف ہے، لیکن بعض علماء کرام فضائل اعمال ہوں یا ترغیب اور ترہیب ہو تو اس میں ضعیف حدیثوں کو بھی وہ قبول فرماتے ہیں. جیسے بڑے بڑے ائمہ نے کتاب زہد لکھی ہے، اسی طرح بڑے ائمہ نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور حتیٰ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم الشان امام نے، اور جس کی کتاب کو اللہ نے اتنی عظیم شان بخشی ہے، انہوں نے بھی الادب المفرد جو لکھی ہے اس کے اندر ایسی روایات موجود ہیں. اسی طرح سنن کے اندر بھی روایات موجود ہیں، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن ترمذی ہے. تو اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ اگر تو فضیلت اعمال مقصود ہے تو ضعیف حدیث پہ بھی عمل کر لے تو کوئی حرج نہیں. ہاں اگر عقائد کی بات ہے، احکام کی بات ہے، حدود کی، وہ نہیں ثابت. اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ کا قرآن ہو یا حدیث مبارک صحیح ہو، تب جا کے آدمی استدلال کر سکتا ہے. تو بہرحال صلاۃ التسبیح کا ذکر کتابوں میں ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے اور روایت ضعیف ہے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. اللہم صل علی سیدنا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم لا تجعلنا من القانتین اللہم لا تجعلنا من الآیسین. اللہم احفظنا بالاسلام قائما وقائدا وراقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، مسلمان عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. مساجد مدارس کی حفاظت فرما. اپنے دین کا نام اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرما.
یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کے قبروں پہ رحمتیں فرما، یا اللہ ہمارے اس دوست عتیق کی قبر پہ بھی رحمت فرما، یا الہ العالمین اس کے بچوں کے مشکلات کو حل فرما دے، یا الہ العالمین جتنے بندے زندہ ہیں سب کو ایمان 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 کو ایمان